الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. یہ کمال زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈوبے، یہ کمال زندگی ہے کہ جب آفتاب ڈوبے تو فلک کو نور دے کر نئی انجمن سجا دے. زندگی کے کمال کا آلہ ہم سب نمایاں طور پر ہم سب سے جدا ہو کر جانے والے، ہم سب کے ہر دل عزیز استاذ، مخدوم، مربی و محسن جناب سید محمد وادی رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اور وہ حالات دیکھ رہے ہیں جو ان کے کمال اور اتمام پر دال ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، کمال کسی چیز کے وجود کے مکمل ہونے کو کہتے ہیں، لیکن اتمام اس وجود کے ساتھ جو اس کے تقاضے ہیں ان سب کی تکمیل ہو جائے تو اس کا اتمام ہوتا ہے. حال بن گیا، بہت شاندار ہے، کمال ہے اس کا، کامل ہے یہ، لیکن اس میں عمدہ قسم کہ قالین بھی ہو اور اچھے پردے بھی ہوں، اچھی کرسیاں بھی ہوں، اچھا میز بھی ہو اور اس پہ اچھے گلدستے بھی رکھے ہوئے ہوں، تو یہ اس حال کا اتمام ہے. تو کمال اور اتمام میں تھوڑا سا فرق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو کامل بھی کیا، جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور جس کا اختتام اور کمال تک وہ پہنچا دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کا اتمام کیا کہ بہت سی بندھنیں تھیں، بہت سی رکاوٹیں تھیں، بہت سے موانع تھے، بہت سے عوائق تھے. اللہ عز و جل نے بعثت محمدی کے صدقے میں ان تمام چیزوں کو دور کر دیا، اس کو ازالہ فرمایا. لہذا آپ نے پڑھا ہے اور بار بار سنتے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو مسجد بنا دیا. اللہ عز و جل نے یہود پر جو بہت سی رکاوٹیں تھیں، قدغنیں تھیں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے امت محمدیہ کے لیے اس میں تیسیر فرمائی. تو یہ اتمام ہے. اور پھر اس پر تیسری چیز جو اللہ کی طرف سے وہ رضی تو اور میں راضی ہو گیا. اور وہ رضا بھی اللہ نے صرف اسلام کو نہیں بلکہ تمہارے واسطے، تمہارے لیے اسلام سے راضی ہوا. یعنی اصل رضا آپ ہیں، امت محمدیہ ہے. رضا کا محور، رضا کا مرکز، رضا کا ہدف، رضا کا مطلوب، مقصود و مطلوب امت محمدیہ کا ایک فرد ہے. اللہ عز و جل نے اسلام کو ان کے حوالے سے اپنی رضا کے تعلق سے اظہار فرمایا: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب جو زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ گزر جائے، اس کمال معاشرت اور کمال شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزر جائے، ظاہر ہے وہ زندگی ہے، لیکن اس میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سے حالات آتے ہیں، بہت سے آزمائشیں پیش آتی ہیں، لیکن مقصود کو پانے والا اور ہدف تک جانے والا ان سب کی پرواہ نہیں کرتا ہے. زندگی نام ہے طوفان حوادث کا روش، زندگی نام ہے طوفان حوادث کا روش، ننگ ساحل ہے وہ جس کو کوئی طوفان نہ ملا. حضرت مولانا سید محمد وادی رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ
خانوادہ حسنی کے چشم و چراغ، اللہ عز و جل نے اس خانوادے کو قبول فرما اور صدیوں سے روحانیت کی، ایمان کی، علم کی اور فکر اسلامی کی ساقی گری اس خانوادے سے کی جا رہی ہے۔ کسی خاندان کا نمایاں ہونا اور اسلامی امتیاز سے اس کو پہچانا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن نئی بات یہ اچنبھے کی بات ہے یا اعجاز کی بات یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ صدیوں سے وہ خاندان اسی عنوان سے پہچانا جائے۔ ہندوستان کی سرزمین، اس بر صغیر کے شہروں اور قصبات میں ایسے بہت سے خانوادے ابھرے، سامنے آئے، جنہوں نے دین کی خدمت کی، فکر اسلامی کی ترویج و اشاعت میں ان کے افراد سامنے آئے، لیکن ایک دو نسل کے بعد وہ خانوادہ ختم ہو گیا، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، یا اس خانوادے میں ایسے افراد پیدا نہیں ہوئے جو اس فکر کو آگے بڑھاتے یا اس کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیتے۔ بہت کم ایسے خانوادے آپ کو ملیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے شاہ عالم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس خانوادے کو ایسا قبول فرمایا کہ آج تک الحمدللہ اس خانوادے کے افراد چند آفتاب و چند ماہتاب کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس خانوادے کو قیامت تک باقی رکھے، اور جو اس امتیاز کے ساتھ اس سے خانوادہ اپنی خدمات کو جاری رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرماتے ہوئے اس میں اور ترقی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کو ہم لوگوں نے سب سے پہلے سن 74 میں دیکھا۔ سن 74 میں ہم لوگ عالیہ رابعہ میں تھے، یہ سنا کہ ایک بہت اچھے استاذ کا اضافہ ہوا ہے، وہ حضرت مولانا سید محمد وادع رشید ندوی تھے۔ وہ اس کے پہلے 20 سال یا 23 سال خدمت انہوں نے انجام دی دلی ریڈیو پہ، اور ظاہر ہے کہ ان کے ارد گرد کا ماحول وہ تھا جو غیر اسلامی تھا، کافرانہ ماحول تھا، ملحدانہ ماحول تھا، وہ ماحول تھا جو ترقی پسند ادیبوں کا ماحول تھا۔ ان کے خلاف اس زمانے میں کچھ کہنا گویا اپنے آپ کو نکو بنانے کے مترادف تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت مولانا نے 20 سال یا 23 سال گزارے ہیں، لیکن اس طرح گزارا کہ گویا ان کا دامن کہیں تر نہیں ہو سکا۔ اپنے دامن کو بچائے رکھا، اپنی ٹوپی کو بچائے رکھا، اپنی داڑھی کو بچائے رکھا، اور یہی نہیں بلکہ اس ماحول میں انہیں بہت قریب سے مغربی تہذیب کو پرکھنے، پڑھنے، جانچنے اور اسلامی تہذیب و مغربی تہذیب میں تقابل کرنے، اور یہی نہیں بلکہ فکر اقبال کے تناظر میں مولانا ابو الاعلی مودودی کے اس دائرے میں جو خدمات ہیں، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے آئینے میں انہوں نے اپنے فکر کو تازہ دم رکھا، پختہ کیا، اور پھر اس کے اثرات آپ دیکھیں گے۔ الباس الاسلامی میں سحر اوضاع کے موضوع پر جو انہوں نے لکھا ہے برسوں، اگر اس کو جمع کر دیا جائے اور اس کو اردو میں بھی قالم میں ڈھال دیا جائے تو ایک بہت بڑا اثاثہ ہوگا جو فکر اسلامی کے تناظر میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ سحر اوضاع وہ نچوڑ ہے، وہ نچوڑ ہے کہ ہم مغربی تہذیب کو کس انداز سے ہم جائزہ لیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے نقائص کیا ہیں، معائب کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے محاسن کیا ہیں، اس کی افادیت کیا ہے، نافعیت کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، صالحیت کیا ہے، اس کو بھی ہم سمجھیں۔ یہ حضرت مولانا کا قلم تھا کہ جو کچھ لکھتے تھے
بھرپور لکھتے تھے، قوت کے ساتھ لکھتے تھے، پڑھ کر کے سمجھ کر کے لکھتے تھے. محض لفاظی نہیں تھی بلکہ ایک ایک لفظ کے ساتھ وہ لفظ اور معانی کا پیکر سامنے ہوتا تھا. اور یہ ان کے اندر وصف پیدا ہوا قرآن پاک احادیث نبویہ سے ربط کی بنیاد پہ. جس طرح قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جہاں استعمال ہوا ہے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے اس کی جگہ دوسرا کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اللہ عز و جل نے قرآن پاک کو موجودہ بنایا تو جو اس سے قریب ہوگا، جو اس سے ربط رکھے گا، جو اس سے استفادہ کرے گا، جو اس سے استنباط و استخراج کرے گا، ظاہر ہے اس کے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہوگی. تو حضرت مولانا کا یہ خاص وصف ہے کہ انہوں نے اس طرح سے استفادہ کیا اور اس فکر کو قبول کیا جو فکر خاص طور سے ان کے خال معظم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. اس کو انہوں نے گویا پی لیا. لہذا ان کے قلم سے، ان کے رشاد قلم سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں خاص طور سے وہ رفتار، وہ گفتار، وہ کردار، وہ قوت، وہ تمکنت، وہ استقامت اور استحکام کی نرنگیاں جھلکتی ہیں جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سمند ناز کے اندر ہمیں نمایاں طور پہ نظر آتا ہے. لہذا اللہ کا رب العزت کا شکر ہے کہ حضرت مولانا سید محمد وادع ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے استاذ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے اخلاص کا یہ نتیجہ ہے کہ ابھی چند روز ہوئے ہیں لیکن کئی نمبر ان پہ شائع ہو چکے ہیں. المغان کا نمبر بھی سامنے آ چکا ہے اور پیام عرفات کا بھی نمبر آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے تعمیر حیات کا نمبر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ الباس الاسلامی کا نمبر آئے گا، الرائد کا نمبر آئے گا. یہ کتابیں اصل میں یہ ہے کہ کسی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے، کسی فکر کو بارآور ہونے کے لیے کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی تحریک چل ہی نہیں سکتی بغیر کتاب کے، کوئی فرد نمایاں ہو ہی نہیں سکتا بغیر کتاب. اسی لیے یہود کے ساتھ بھی کتاب ہے توریت، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب ہے انجیل، یہاں تک کہ ہمارے برادران وطن بھی کتاب پیش کرتے ہیں. اور قرآن پاک تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ کتاب اس تحریک کو، اس تنظیم کو، اس فکر کو آگے بڑھانے میں سب زیادہ ممد و معاون ہو. لہذا صالح تربیت کے عناصر جو ہیں وہ تو بکھرے ہوئے ہیں، ان کو سمیٹ کر کے کتابی شکل میں دے دیا گیا. اب اس برے شہوار سے آنے والی نسل استفادہ کرتی رہے گی اور ان امتیازات کو اپنے اندر لانے اور قبول کرنے کے لیے کوشاں ہوگی جو انہوں نے، جو وہ اس کتاب کے اندر، ان نمبرات کے اندر، ان مقالات کے اندر وہ پائیں گے، وہ پائے گی نسل تو انشاءاللہ اس سے استفادہ کرے گی. میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت مولانا کا سب سے نمایاں وصف یہ تھا کہ نام تو اللہ نے واضح دیا تھا لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ چھپائے رکھا. انہوں نے، وہ معتمد تعلیم بھی تھے لیکن کبھی سامنے نہیں آئے. وہ تیندوے کے مدرسے کے، جامعہ کے ناظم تھے. وہ الباس الاسلامی کی ادارت میں شامل تھے. الرائد کے وہ ریاست التحریر کے وہ رئیس التحریر تھے. لیکن آپ ان تمام جگہوں پہ ان کو دیکھتے ہوئے کبھی اس کا احساس دلاتے ہوئے کہیں نہیں پائیں. انہوں نے نہیں دکھایا، اللہ دکھا رہا ہے ان کی طرف سے، اللہ احساس دلا رہا ہے ان کی طرف سے. نمبرات تو بہت سے لوگوں کے شائع ہوتے ہیں لیکن اس تسلسل کے ساتھ تعزیتی جلسے ہوئے ہوں، نمبرات شائع ہوئے ہوں، تذکرے ہوئے ہوں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی یہ تازہ گویا کہ یہ موت کا واقعہ پیش آ رہا، اس کی کسک، اس کا اضطراب ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ ان کے اخلاص کی بات ہے. انہوں نے اپنے آپ کو متواضع رکھا، چھپائے رکھا، اللہ نے ان کو آج نمایاں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوصاف حمیدہ کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ بڑوں کی تربیت کے دائرے میں بڑوں سے جو قریب ہوتا ہے اللہ اسے بڑا بنا دیتے ہیں. حضرت مولانا وادع رشید صاحب
ندوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بے پناہ صلاحیت سے نوازا، لیکن کبھی انہوں نے خود کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہمیشہ اپنے بڑوں سے مربوط رہے اور بڑوں کے فیصلے کو انہوں نے قبول کیا۔ 23 سالہ ملازمت، آپ سوچئے، سرکاری ملازمت اور ریڈیو پر جو ہے ملازمت، ایک اچھی تنخواہ جس کا اس زمانے میں تصور کرنا مشکل تھا، لیکن حضرت مولانا سے جب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وعدے کو دادے کی ضرورت ندوے میں زیادہ ہے، دارالعلوم کو زیادہ ضرورت ہے اور وہ مفید ہوں گے، حضرت مولانا ہچکچا رہے تھے، صرف اس احساس میں کہ خاندان کے فرد ہیں اور وہ آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث نے زور دے کے کہا کہ نہیں، وعدے تو وہ آئیں کہ بغیر تنخواہ کے کام کریں گے۔ یہ جملہ تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور پھر جب انشراح ہو گیا حضرت مولانا کو تو سن 73-74 میں جو ہے یہاں تشریف لے آئے، اور پھر ایسے لگ گئے کہ کہیں پلٹ کے انہوں نے نہیں دیکھا، اپنی اسی سادگی کے ساتھ، لیکن ان کا قلم جو توانا تھا، تربیت کا جو انداز تھا نرالا تھا، اور بچوں کی رہنمائی، طلبہ کی رہنمائی دل پذیر انداز میں وہ کرتے رہے، جس کا تذکرہ بھی ہم سب کے استاذ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب ندوی مسجد نور عالی نے اپنے خطاب میں کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس تربیت کا اثر آپ کے اندر رکھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سن 1955 میں مصطفیٰ سبائی کی دعوت پر دمشق تشریف لے گئے، لیکن دعوت کیسی تھی؟ دعوت مصطفیٰ سبائی کی دمشق یونیورسٹی کے لیے تھی کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا نے صاف صاف کہا کہ ہم نہیں آ سکتے، ہم ندوۃ العلماء کو نہیں چھوڑ سکتے، حالانکہ وہاں پہ یونیورسٹی کی جو تنخواہ تھی، اس میں جو اعزاز تھا، اس میں جو گویا کہ پوری دنیا میں ایک نمایاں طور پہ سامنے آنے کا موقع ملتا، اللہ کے بندے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں، ہم تو ندوے کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس پہ راضی ہوئے کہ ہاں استاد زائر کے طور پر، وزٹنگ پروفیسر کے طور پر ہم آ سکتے ہیں۔ لہذا آپ گئے اور تجدید المجددون کے عنوان سے وہاں محاضرہ ہوا۔ یہ ہمارے اکابر کا رہا ہے، انہوں نے خدمت کو، انہوں نے علم کو، انہوں نے تربیت کو، اسلام کی اشاعت کو اور اس کے کمال و تمام رخ انور کو پیش کرنے کی کوشش ہمیشہ کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا کہ رامپور میں ایک مولوی عبد الرحیم صاحب تھے، وہ وہاں کے مدرسے میں کام کرتے تھے، 20 روپے ان کی تنخواہ تھی، لیکن جب کالج قائم ہوا بریلی میں تو وہاں کے پروفیسر نے، وہاں کے پرنسپل ہاکس یا ہانس تھے، اس نے ان کو طلب کیا، اس لیے کہ ریاضی میں ان بڑا نام تھا ان کا، اور ان سے کہا کہ 200 روپے ہم دیں گے۔ 20 روپے ملتے تھے، 200 روپے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آنے سے معذور ہوں۔ کہا کیا بات ہے، کیوں معذور ہے؟ کہا معذور یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ طلبہ ہیں جو ہم سے پڑھتے ہیں، اگر ہم بریلی چلے جائیں گے تو یہ سب محروم ہو جائیں گے۔ تو پرنسپل نے کہا نہیں، ان سب کو لے کر کے آئیے، ان کا وظیفہ ہم منظور کر دیں گے اور آپ یہاں پڑھائیے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے سین میں آنگن میں ایک بیری کا درخت ہے، بیریاں اس کی بڑی لذیذ ہیں، وہ میں کھا لیتا ہوں، اگر میں بریلی چلا جاؤں گا تو وہ بیری ہم کو نہیں ملے گی۔ کہا اپنے ڈاک کے ذریعے ہم بریلی سے، وہاں سے رامپور سے بریلی بیریاں آپ کی منگوا دیا کریں گے۔ اب وہ بہت پریشان، آپ کیا کہیں؟ پھر اخیر میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان بچوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور 20 روپے کی جگہ 200 روپے، گویا 20 گنا، گویا کہ ہاں 10 گنا ہم اس سے زیادہ پائیں، تو اس کو چھوڑ کر کے ہم جائیں، اللہ رب العزت کے حضور میں ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ تو اس نے کہا اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ان کی خدمات ہیں، یہ ان کا ایثار، ان کی قربانیاں ہیں۔ قربانی حضرت مولانا عباد رشید صاحب نے دی، اللہ ان کو
اس کا بہتر اجر و صلہ عطا فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور آپ ان کی زندگی سے استفادہ کریں، نمونہ بنائیں، اس امتیاز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی مقصد ہوتا ہے تعزیتی جلسوں کا، اور یہی مقصد ہے اس پیام عرفات کا کہ کمال اور تام زندگی ہو تو رضا الہی آپ کے ساتھ ہم رکاب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس وقت سے